نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين گرچہ قرآن از لب پیغمبر گرچہ قرآن از لب پیغمبر ہر کی گوید حق نگفت و کافر انتہائی واجب احترام شب جمعہ کی ان ساعتوں میں خانقاہ مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ میں موجود شرکائے مجلس خلفائے کرام برادران سلسلہ و اہل علاقہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں شب جمعہ کی ان ساعتوں میں جہاں دیگر معمولات ہیں، ذکر اذکار کی محفلیں سجتی ہیں، مراغبی کی محفل سجتی ہے، اللہ کے بابرکت نام کا ذکر کیا جاتا ہے، وہیں اس کی اضافی فضیلت یہ ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب اس خانقاہ میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، آپ کی مثنوی مولانا روم سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ آج غالباً اس سلسلے کی 90 ہفتے مکمل ہونے کو جا رہے ہیں جب یہ سلسلہ یہاں شروع ہوا۔ اس طرح سے ہم کشاں آج اس منزل پر پہنچے کہ 90 ہفتوں سے مسلسل الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور ہمارے رفقا نائبین یہ فریضہ یہاں انجام دے رہے ہیں کہ مثنوی شریف کی تناظر میں اپنی تربیت، اپنے نائبین کی تربیت، اپنے مریدین کی تربیت اور اہل علاقہ کے لیے وہ روشنی جہاں پھیلانے کی سعی و کوشش کی جا رہی ہے، جو انشاءاللہ عزیز اس یقین کے ساتھ کہ پورے علاقے کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ منور کر اور روشن کرتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کے دوستوں کا تصرف ہے۔ کہاں پونیا شریف ترکی اور کہاں یہ علاقہ مراد بن مراد اور عثمان گوٹ، یہ ذکر وہاں سے یہاں تک ایک ایسی لکیر ڈال رہا ہے جو روشن بھی ہے، منور بھی ہے، بابرکت بھی ہے، سعادت بھی ہے اور اللہ کا انعام اکرام سمیٹنے کی ایک صحیح و کوشش و کاوش بھی ہے۔ یہ بلا شبہ اللہ کا انعام اکرام ہے کہ یہ شب جمعہ کی جو ساعتیں ہوتی ہیں، عصر سے لے کر جمعرات کی اثر سے جمعے کی اثر تک کا یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ اللہ کے دوستوں نے اس کو خصوصی انداز میں اس کا اہتمام کیا کہ جس طرح سے شب قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت جس طرح سے ہے، یا یوم الجمعہ کی فضیلت جس طرح سے ہے، سید الایام فرما رہا ہے قرآن جمعے کے دن کو، اسی طرح سے ان ساعتوں میں کی کاوشیں اور کوششیں اس یقین کے ساتھ
مستجاب ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. یہ لمحات اگر ہم اپنے معاملات سے ہٹ کر خالصتاً رجوع الی اللہ کی منزل پر آ جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ماضی ہمارا جو انتہائی تابناک اور روشن ہے، ہمارا ماضی انتہائی تابناک اور روشن ہے. اللہ کے دوستوں کے صفوں کی صفیں ہیں جنہوں نے انسانیت کی گردنوں کو جہنم کے خسابوں سے چھڑا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور ان کے ذکر سے گزر کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ارے ہماری کوشش تھوڑا ہی ہے جو انہی کی زنجیریں جو کھینچ کر ہمیں جنت کی جانب لے کر جا رہے ہیں. ہم تو بھاگے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. ہم تو اس گدھے کی طرح سے مالک سے بھاگ گیا اور مالک کو فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے واپس آ جا ورنہ بھیڑیے تجھے کھا جائیں گے. یہ جو جہنم کے خصاب ہیں، یہ جو بھیڑیے ہیں، ابلیس لعین کے لشکر ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ انسانیت پر اپنی گرفت کو مضبوط کرتی ہے. کس شکل میں؟ جہالت کی شکل میں، تکبر کی شکل میں، خود پسندی کی شکل میں، اختلافات کی شکل میں، حسد کی شکل میں. یہ سارے وہ کردار ہیں جو فلاح یافتہ قرار پا ہی نہیں سکتے. میں تو حیران ہوں اس علاقے کی خدمت پر کہ ہم جیسے خدام کو متعین کر دیا گیا. کیا اس شریف کے موقع پر یہ پورا علاقہ ایک نگینے کی طرح نہیں چمک رہا تھا؟ چمک رہا تھا نا. یہ پورا اوپر سے دیکھا جائے انشاءاللہ. شاید صاحب نے کوشش کی ہے کہ یہ ڈرون کے ذریعے تمام جو ہے یہ کور کیا گیا ہے قریب. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ سکیں گے. یہ پورا یہ علاقہ جہاں ظلمت ہے، جہاں اندھیرا ہے، جہاں کمزوری ہے، جہاں انسان مشکل میں ہے، جہاں علم کی کمی ہے، جہاں مشکلات ہیں، جہاں پریشانیاں ہیں، جہاں اختلافات ہیں، اس کے درمیان میں ایک روشنی بھی تو ہے. اس کے درمیان میں ایک روشنی بھی تو منور ہو رہی ہے. کچھ کرداروں کی تھوڑی تھوڑی کوششیں اللہ کی بارگاہ میں کس انداز میں مقبول ہو رہی ہے. یہ مخلوق ہے خدا کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری تھوڑی سی کوشش بھی زمانہ کی گئی اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے. ورنہ لوگوں نے تو بہت محنت کی ہے ماضی میں، لوگوں نے ماضی میں بہت محنت کی ہے. دوستوں، باعث بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آج کی نشست کا خلاصہ ہوگا انشاءاللہ. ایک موقع پر وہاں فرماتے ہیں خستیب سبحانی ما اعظم شانی گفتن بایزید و اعتراض مریدہ و جواب او. ایک موقع پر حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا. مولانا فرماتے ہیں ایک موقع پر قصہ جو ہے باعث بستانی رحمت اللہ علیہ کا ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ سبحانی، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، سبحانی ما اعظم شانی، اللہ میرا ہے اور میری شان بہت بلند ہے. اللہ میرا ہے اور میری شان بہت بلند ہے. یہ واقعہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی آیا تھا. دوستوں، جب شمس تبریز رحمت اللہ علیہ طلب پر حضرت برہان الدین محقق رحمت اللہ علیہ کے خط کے نتیجے میں، جو کہ حضرت برہان الدین محقق نے اپنے دور میں بغداد کے ایک خانقاہ بابا سبحان کی خانقاہ میں وہ خط بھیجا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا، پورنیہ شریف سے بھیجا. اس خط کا مضمون یہ تھا کہ ہمارا ایک کارآمد بندہ آپ کی خانقاہ میں ہے. کہاں ہے؟ بغداد میں ہے. اسے ہمارے پاس بھیجنے کا انتظام کیجیے. برہان الدین محقق نے خط کا مضمون یہ ہے کہ ہمارا ایک آدمی، ہمارے کام کا ایک آدمی، ہمارے ہاں سلیکٹڈ چنا ہوا ایک بندہ. دیکھیں کڑیاں کیسی ملتی تھی جب اخلاص تھا نا، اور عقل حلال اور صدق مقال کی منازل تھی تو پھر خواب بھی سچے سچے آتے تھے.
اور معاملات بھی بہت سیدھے سیدھے چلتے تھے۔ خط لکھا گیا کہ ہمارا ایک آدمی آپ کی خانقاہ میں ہے، اسے بھیجنے کا انتظام کریں۔ جن کی خانقاہ تھی بابا زبان کی، وہ بہت حیران ہوئے اس خط کو پڑھ کر، اس کے منتظرات کو پڑھ کر۔ انہوں نے شام کو میٹنگ بلائی، خانقاہ میں موجود تمامی درویشوں کو طلب کیا۔ پہلے زمانے میں تربیت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ایک مقام پر تربیت مکمل ہو گئی، اب گریڈنگ کے لیے دوسری خانقاہ بھیج دیا گیا، اور دوسری خانقاہ میں تربیت مکمل ہوئی تو تیسری خانقاہ میں مکمل جب بندہ وہاں جاتا ہے، وہاں رہتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھائیاں کرتا ہے، ریاستیں مجاہدے کرتا ہے اور منازل طے کرتا جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک پورا نیٹ ورک تھا خانقاہوں کا، جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں پوری سلطنت عثمانیہ اور چار دانگ عالم مسلم عالم میں وہ پھیلا ہوا تھا، اور وہی تربیت تھی۔ انہیں خانقاہ سے نکل کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم مکمل کر کے مشکیزہ گلے میں ڈال کر بیت المقدس میں لوگوں کا پانی پلا رہے ہیں۔ کمال حاصل کرنے کے بعد انتہائی سادگی کا مضمون پیمانہ متعین کیا جاتا تھا، جو پہلا زمانہ تھا۔ بابا سبحان کے خانقاہ میں جب یہ خط آیا تو شان کو درویشوں کو جمع کیا، جو مختلف علاقوں سے آ کر خانقاہ میں رہتے تھے۔ جب کونیا شریف سے خط آیا ہے اور وہاں طلب کیا گیا ہے تم میں سے کون جائے گا، تو سب نے ہاتھ اٹھائے کہ سرکار ہم جائیں گے، صاحب ہم جائیں گے، شیخ صاحب ہم جائیں گے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، بات غور سے سنو پھر رائے دینا۔ وہاں جانے کا تو راستہ ہے، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ سب کے ہاتھ اٹھ گئے، پھر کسی نے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا، کہہ لے میں جاؤں گا۔ اور سوچ لو واپسی کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ماضی سے بھی واقف تھے، حال پہ بھی تصرف تھا اور مستقبل کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کی نظر، اللہ کی فراست، بخشی ہوئی فراست کے ذریعے میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ شمس تبریز پہلے سے پلاننگ کر کے بیٹھے تھے کہ ہاں میں جاؤں گا۔ قصہ مختصر یہ کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سفر بغداد سے کیا۔ بہت برف باری زمانے میں بغداد میں ہوتی تھی، بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی تھی، 700-800 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ دوبارہ بغداد میں برف باری شروع ہو گئی، وقت واپس پلٹ رہا ہے، صرف خانقاہیں قائم نہیں ہوں گی، پورا سسٹم دوبارہ قائم ہو جائے گا، اور جس سے چاہے گا اللہ کام دے دے گا۔ کبھی کبھی میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ برف باری بغداد میں برف باری ہو رہی ہے۔ ایک زمانے میں اتنی چلچلاتی، جب میں بغداد میں تھا ایسی چلچلاتی گرمی ہوتی تھی جس کا اس کی انتہا نہیں ہے، مگر وقت واپس پلٹ رہا ہے دوستوں۔ اس میں خوش امیدی کی جھلک بھی ہے کہ وقت واپس یقین والا کل شین قدیر ذات جب چاہے گی، جہاں سے چاہے گی روشنی پھیلا دے گی۔ وہاں فرماتے پورا عالم اگر ظلمت کی برف سے بھر جائے تو اللہ کا سورج ساری برف کو پگھلا دے گا۔ اللہ کا سورج ساری برف کو بابا سبحان کی خانقاہ سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پوریا شریف پہنچے، اور وہاں یہ جو شوگر، چینی اور گڑ کی جو ایک منڈی تھی، وہاں پہ کرائے کا گجرا لے کر رہنے لگے اور معلومات کرنے لگے کہ یہاں کون ایسا ہے جس کے لیے مجھے طلب کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ ایک ہی نام ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی۔ ان کو پوری، کیونکہ پہلے دعا کر چکے تھے مجھے ایسا کوئی دے دے جو میری بات سمجھ سکے، میرے سینے کی تپش کو برداشت کر سکے، میرے اندر جو تیری پہچان کا نور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے تو ایسا مل جائے۔ تو ملنے کی علامات آ گئی، پورنیا پہنچ گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حشم قدم کے ساتھ، جاؤ جلال کے ساتھ، بہترین لباس، بہترین تلازمہ کا لشکر، بہترین رہائی، سبھی کو شاندار انداز میں۔ والد صاحب کی بہت بلکہ رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ تھی اور پورے شان و شوکت سے علاؤدین کی اقبال نے وہاں رکھا ہوا تھا۔ بچے نوٹ کرتے جائیں، بہت اہم پوائنٹ ملتے جائیں گے انشاءاللہ۔ رہ رہے تھے اور شان و شوکت کی کیا مثال تھی۔ یہاں پر آ کر گل فروشوں کی ایک حجرے میں رہنے لگے۔ بلیک کلر کا ایک چھوٹا سا پہنتے تھے شمس تبریز، اور پورے علاقے میں شمس پرندہ مشہور تھے کہ پرندے کی طرح رکتے نہیں تھے ایک مقام پہ، کہیں اس مقام کی محبت دل میں نہ پیدا ہو جائے، اڑتے پھرتے تھے، پورے عالم اسلام میں اڑتے پھرتے تھے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ معلومات کی یہاں کون ہے، کہ یہاں تو بھائی سکہ ایک ہی صاحب کا چلتا ہے، اور وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نام نامی تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، بیان پہلے بھی ہوا ہے، آج کے مضمون سے مناسبت رکھتا ہے اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ایک موقع پر
جب مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اپنے خانقاہ کی طرف پلٹ رہے تھے، راستے میں شمس تبریز آ کر کھڑے ہو گئے اور گھوڑے کی رکاب پکڑا، انہوں نے پکڑ لیا، روک لیا، سارے لوگ ساتھ تھے، سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ سادہ سا لباس پہنا ہوا ایک آدمی ہمارے شیخ کو روک رہا ہے، کیوں، کیا بات ہے، کیسے روک، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے اے امام المسلمین، اے خونیا کے سردار، اے بے تاج بادشاہ، میرے سوال کا جواب دیں آپ۔ مولانا نے سادگی سے دیکھا ان کی طرف، کہ ہاں پوچھے، کیا پوچھتے ہیں؟ کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے یا با یزید بستامی کا مقام زیادہ ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم کیسا سوال کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، ورفعنا لک ذکرک آپ کا مقام ہے، اللہ نے آپ کے مقام کو بلند تر کیا ہے، تو اور باعزید بستانی ایک ولی ہے، ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا سوال کیا، تو پھر اس بات کی کیا توجیہ ہے کہ بایزید، آج کا جو واقعہ ہے، بایزید یہ فرما رہے ہیں سبحانی اللہ میرا ہے، سبحانی اپنی طرف واحد متکلم اپنی طرف رجوع کیا کہ سبحانی خدا اللہ میرا ہے، ماں اعظم شانی اور میرا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ کسی کو اللہ نے بلند کیا ہے تو وہ حقیقت ہے، جبکہ باعث بستانی ایک ولی ہو کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سبحانی معظم شانی اللہ میرا ہے، میری شان بہت بلند ہے، جبکہ سوال ہے کہ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں۔ یہ جب سوال کیا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سادہ سے لباس میں، تو مولانا روم خود لکھتے ہیں اپنی خود نوشت میں، اپنی کتاب میں، کہ سوال کی دہشت سے مجھے ایسا لگا کہ زمین سے آسمان تک دھواں بھر گیا، اندھیرا چھا گیا۔ دلیل کے طور پہ تو بات بڑی مضبوط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں اور وہ سبحانی اللہ میرا کہہ رہے ہیں، دھواں بھر گیا۔ اللہ اپنے محبوبین کی حفاظت کرتا ہے، کیا بننا ہے؟ اللہ کے محبوبین میں شامل ہونا ہے۔ اے اللہ انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے محبوبین میں شامل فرما، اے اللہ انعام یافتہ بندوں اور مقرب بندوں کے سب میں ہمارا نام لکھ دے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ دعا کا سلیقہ تو سیکھ لیں پہلے ہم، کہ ہم نے دعا مانگنی کیا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں مانگتے ہیں، جب ان سے جڑ جائیں گے، ربی معائی کی کیفیت میں آ جائیں گے، اس کی معیت میں آ جائیں گے، اس کی سنگت میں آ جائیں گے، اس سے قریب ہو جائیں گے، تو کون سی چیز ہے جو راستے میں روک سکے گی؟ پھر اندھیرا ہو گیا، پورا دھواں بھر گیا، اللہ کی بارگاہ میں استعانت اور مدد طلب کی۔ یہ بھی سن لے کہ جو استعانت اور مدد کرنے کی اس منزل پر ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں۔ کمی کس چیز کی ہے؟ اپنے اندر کی صفائی کی کمی ہے، ایک دفعہ صفائی ہو جائے تو مستجاب الدعوات کی منزل ویسے ہی مل جاتی ہے، اسی وقت مدد آ گئی، خیال آ گیا۔ فرمایا یہ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے باز بستانی؟ باز بستانی کی مثال ایک پیالے کی سی ہے جو بھرا اور چھلک گیا، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا سبحانی معظم شانی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے آپ کے مقام کو ہر لمحے بلند کیا ہے۔ ناطقہ حضرات اور یہ صنافہ حضرات اور مقررین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدحت بیان کرتے ہیں، جو ثنا خوانی کرتے ہیں، اپنی انتہا پر ہوتے ہیں، آخر کی ابتدا ہوتی ہے، انتہا پہ جا کے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ ہر لمحے ذکر بلند ہو رہا ہے، تو جہاں تک ہم بیان کرتے ہیں اس لمحے آقا اس سے بلند مقام پر ہو، جہاں تک ہم بیان کرتے ہیں
ابتدا ہماری ہوتی ہے مگر اسی لمحات میں اس سے پہلے ہی خدا اپنے نبی کے مقام کو مزید ورفعنا لک ذکرک کے مقام پر پہنچاتا ہے. جبکہ بایزید کی مثال ایک پیالے کی سی ہے، دودھ بھر جائے تو دودھ چھلک جاتا ہے، شہد بھر جائے تو شہد چھلک جاتا ہے، اس لیے چھلک گیا. اور ماں زبانی ماں اعظم شانی کی صدا بایزید رحمت اللہ نے لگائی. یہ جواب سن کر شمس تبریز کو غش آ گیا، چکرا کر گر گئے. مولانا اپنے گھوڑے کی پشت سے زمین پر برآمد ہوئے اور جا کر قریب بیٹھ گئے. اندازہ ہو گیا کہ سوال کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں. الانسان تحت اللسان فرمایا، انسان زبان کے نیچے ہے، جیسے بولتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ معاملات اللہ کے کیا ہیں. گھر کے باہر پردہ لگا ہے نا، دروازے پہ پردہ ہٹتا ہے تو آنگن کا منظر سامنے آ جاتا ہے. بولنے والے کے بولتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا لیول کیا ہے. سمجھدار پھر بھی پہلو صحیح کرتے ہیں، پھر بھی موقع نکالتے ہیں اور پھر بھی پردہ پوشی کرتے ہیں. یہ جواب سن کر شمس تبریز کو غش آ گیا. مولانا گھوڑے سے اترے اور اپنے زانو پر اپنے کنڈے پر ان کا سر کو رکھا. بہت دیر تک لے کر بیٹھے رہے. پھر شاگردوں سے فرمایا کہ انہیں خانقاہ لے چلو. شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو پھر وہاں سے خانقاہ پہنچایا گیا. یہ تو بات ہے پورنیہ شریف کی اور سبحانی ماں اعظم شانی کے ذکر کی. حضرت سلطان العارفین طیفور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کا ذکر خیر ہے، جس کی مثال میں نے دینے کی سعادت حاصل کی. بایزید بستامی ایران کے شہر بستام کے علاقے میں پیدا ہوئے. بہت دینی گھرانہ، مذہبی گھرانہ تھا جہاں آپ لباس بشریت میں آئے. دو بھائی اور تھے مگر جو مقام و مرتبہ اللہ نے بایزید کو بخشا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. طیفور آپ کا لقب ہے، اسی لیے آپ کے سلسلے کے جو لوگ ہیں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے بستام شریف میں جو لوگ ہیں وہ سلسلہ طیفوریہ کے لوگ کہلاتے ہیں، جو کہ آپ کا لقب ہے. فیض خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مذہبی گھرانے میں رہنے کی وجہ سے شروع ہی سے گھر میں رجحان، امام مدرسے میں قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا. اور جب سورہ لقمان پر پہنچے تو اس مضمون پر جا کر آپ رک گئے. اس میں یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. سورہ لقمان کا مضمون ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور بندے پر واجب ہے، اور والدین کا شکر ادا کرو. تو پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ استاد نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. چلے میں ابھی تھوڑی دیر میں گھر سے واپس. بچہ چھوٹا تھا جو قرآن پڑھنا جس نے شروع کیا، اور قرآن کی معنویت سے دلچسپی ایسی ہے کہ قرآن حضرات، ساری حضرات حفاظ جنہیں قرآن یاد ہے، تراویحوں میں شد و مد کے ساتھ اہتمام ہو رہا ہے. پوچھا جائے کہ مضامین کیا ہیں جو بھی آپ نے پڑھے تھے آج کی 21ویں شب میں، کہیں گے نہیں وہ نہیں پتا، ہم نے صرف سنایا ہے. قرآن معنویت کی فکر ان کو ہوتی ہے جنہیں اللہ پسند کر لیتا ہے. کہ اس کے معنی کیا ہے شاید کے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا. استاد محترم سے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں تھوڑی دیر میں گھر سے آتا ہوں. اللہ کے والدہ کہ لیکن ایک دفعہ میں دونوں کا شکر ادا نہیں کر سکوں گا. یا تو آپ مکمل اپنے پاس رکھ لیں یا مجھے راہ خدا کے لیے ریلیز کر دیں. اللہ غنی اللہ. بچہ کہہ رہا ہے بات اب مجھ سے نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں کہ میں کمزور ہوں. اللہ کی بھی شکر گزاری کروں اور آپ کی بھی کروں. مجھے ایک طرف کر دیں یا تو اپنے پاس ہی رکھ لیں یا مجھے رائے خدا کے لیے وقت کر دیں. ماں نے کہا جا تجھے رائے خدا کے لیے وقت کر دیں. اللہ ہے کوئی ماں اس زمانے میں ہے؟ لیکن ویسی ماں ہے کہ بچے سے کہہ جاؤ بیٹا مدرسے کی خدمت کرو، جاؤ شاباش. یار مولوی صاحب نے اپنے ہاتھ ہی بٹھا کے رکھ لیا، ہم نے تو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. یہ ہو رہا ہے نا اس وقت. تو ماں نے کہا بیٹا جا تجھے میں نے اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے راستے پر نکل پڑو. اس ساتھ سے اجازت دے کر سورہ قرآن کے کسی پارے میں جب یہ پڑھنے کے بعد ان کا نامہ سامنے آیا تو ماں بھی کیسی ہے. اللہ غنی. ماں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں. پھر پورے بستان شریف اور آس پاس کے
जैसे फैज़ रहमतुल्लाह की किताब में वाक़यात दर्ज है कि सैकड़ों की तादाद में उलमा से आपने इल्म सीखा। उलमा जहाँ मालूम होता रोशनी पहुंच जाते, खिदमत करते, पब्लिसिटी करते, खिदमत बजा लाते, और सैकड़ों की तादाद में पूरे इलाके के। उसके बाद एक बच्चा है जो मुसलसल मसरूफ है, राह खुदा के लिए अपने आप को उसने वक्फ कर लिया है, खिदमत कर रहे हैं। यहाँ तक कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस से भी इल्म हासिल किया। इमाम की खिदमत में एक ज़माने तक रहे, बस्तमी रहमतुल्लाह अलैह एक ज़माने तक रहे, और घर में जब दाखिल होते इमाम की तो सर झुका हुआ रहता, सर झुका हुआ होता, और घर में साल हर साल गए, जो पढ़ाइयाँ की, जो काम देते थे वो करते थे, सर नहीं उठाया। जब वक्त गुजर गया तो इमाम है, इमाम को मालूम हो गया तालीम मुकम्मल हो गई, इसको फारिग करना है, फारिग करना है। चले गए, रखे रहो बेटा, जाओ वो अंदर के कमरे से ताक पे हमारी किताब रखी है, उठा के ले आओ। क्या हजरत अंदर का रास्ता कहाँ से है? अंदर का रास्ता कहाँ से जाता है? साल हो गए, सर उठा के ना घर को देखा, बस जो है वो अपने सबक में दिलचस्पी रही। इमाम ने फरमाया, इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई, अब बुस्तान शरीफ की तरफ पलट जाओ। ये दौर, ये मामला अल्लाह का, हम तो अभी बात हो रही थी ना कि हम तो बहुत सादे रहे, उनकी सारी तवज्जुहात आ गई तो रोशनी हो गई। उन्होंने रोशनी पैदा कैसे की ये तो सुनिए, सुनते जाइए, कैसे कैसे राह खुदा में मेहनत की और कैसे कैसे अल्लाह को राजी करने का फरीदा इन बुजुर्गान अज़्ज़ाम ने अपने लिबास बशरियत के दौर में जो है वो पूरा किया। सुल्तान बुस्तामी का शुमार इन हस्तियों में होता है जो इस दर्जे की इबादत करते हैं कि मुशाहिदा हक के शौर में, शौक में, अल्लाह के दीदार के शौक में मुजाहिदा करते हैं। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत और चाहत अपनी जगह, मगर अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए मसरूफ़ अमल रहते नजर आते हैं। एक मौके पर एक खास कैफियत में आप थे और गैब से आवाज आई, ये बारगाह मांगो क्या मांगते हो। दिल में ख्याल आया कि मैं शिफाते कुबरा, मखलूक खुदा की गर्दनों को छुड़ाने का जो वस्फ है वो मांग लूं। मुकालमा रब से हो रहा है, खुली ऑफर है कि जो मांगो वो मिल जाएगा। एक लम्हे के लिए बारिश को ख्याल आ रहा है कि ये निजात उखरवी, शिफात कुबरा का जो मुकाम मर्तबा है वो मांग लेता हूँ। अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे, यहाँ मैसेज छुपा, बात बातों में मैसेजेस छुपे हुए होते, समझने वालों को समझ जाए कि अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा जा रहा है, मखलूक और अल्लाह की मखलूक की गर्दनों को छुड़ाने का जज्बा मांग लूं। उन्हीं लम्हे में ख्याल आया कि ये तो शान आका सल्लल्लाहु की है, ये मुकाम मर्तबा हमारे नबी का है कि वो शिफाते कुबरा पर सरफराज होंगे और अल्लाह की मखलूक की गर्दनों को छुड़ाएंगे। महशर में अल्लाह की बारगाह में तवील तरीन सजदा करेंगे और मखलूक खुदा की शिफात अल्लाह की बारगाह में करेंगे। अदब माने हुआ ये सवाल और ये सवाल न किया और ये ख्वाहिश को अपने दिल में छुपा लिया, ये ना मांगा। जब ये ना मांगा तो अदब को इख्तियार किया। अल्लामा खुशीरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि अदब गो हस्त तेरे आसमां अज आश नाजुतर नफस तुम कर दबी औयत जुनैदो बा जदीद ईजा। अल्लाह की नबी की बारगाह का अदब जुनैद बगदादी और बादी बुस्तामी ने भी इसको बहुत ज्यादा पासदारी की कि अपना इख्तियार अल्लाह की जानिब से तफव्वुज़ करदा, मगर जब मामला आका से मोहब्बत का आया, आका के मकाम मर्तबे को समझने का आया, नबी सल्लल्लाहु से मोहब्बत और चाहत के इज़हार का वक्त आया तो बादी बुस्तामी और जुनैद बगदादी भी वहाँ नफस तुम कर दमी औयत जुनैदो बोजली दीजा, यहाँ आके अपने आप को भुला दिया जुनैद ने भी और बादी बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी। इसी अदब की वजह से
हातिफ गैबी से आवाज आई कि अब तुम्हें हम सुल्तानुल आरफीन बनाते हैं। आपका जो लक़ब है सुल्तानुल आरफीन, आरिफों के भी सुल्तान बाजी सुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब है। अल्लाह की जानिब से तफ़व्वुज़ करता है और ता क़याम क़ियामत तक के लिए है कि हर दौर के लोग हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तानुल आरफीन के नाम से जानते हैं। सुल्तान शरीफ वापसी का हुक्म दिया था हज़रत इमाम ने। सुल्तान शरीफ आ रहे थे, शोर हो गया कि बुस्ताम का ये बंदा पूरी जिंदगी रियादत और मुजाहिदे से गुजार कर अब बुस्तान शरीफ की तरफ आ रहा है। पूरी खलकत जमा हो गई, साहब बाजी वापिस आ रहे हैं, बाजी वापिस आ रहे हैं। शोर हो गया। अपने कश्फ बातनी से देखा तो हुजूम की शक्ल में लोग जमा थे। अपने नफ्स की तरफ देखा तो वो मोटा हो रहा है, खुश हो रहा है कि यहाँ शादी व तकरीम बहुत ज्यादा होगी। रमजान के दिन थे। बाज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाह जैसे जैसे बुस्तान के करीब आते जा रहे थे तो देखते जा रहे थे खलकत बढ़ रही है और बहुत लोग जमा हैं। आपने क्या किया, रमजान के दिन थे, अपने झोली में से जब करीब पहुंचे, लोगों करीब पहुंच गए तो झोली में से रोटी निकाल कर खाने लगे। लोगों ने कहा यार इतना बड़ा नाम सुना था बायज़ीद बुस्ताम, और ये तो रमजान में रोजे में रखते हैं, रोटी खा रहे हैं, देखो ये उसी हालत रोटी खा रहे हैं। आधे छट गए। अल्लाह करते क्या है, जो काम के रहते हैं उनको रख लेते हैं, बाकी इजाफत को छांट भी देते हैं। ऐसा काम करते हैं जिसके नतीजे में होता क्या है कि जाहिरदार खुद बखुद हट जाता है पीछे छोटी छोटी बातों की वजह से। रमजान शरीफ में रोटी निकाल कर खा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं साहब इसका नाम तो इतना बड़ा सुना था और कुछ भी नहीं, अंदर से तो खाली है, रोटी खा रहे हैं, अंदर रोजे रखते हैं। आधे छट गए। उन्हें शुक्र अदा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं बहुत ज्यादा शोर शराबे से बच गया। फरमाने लगे कि इन बेचारों को ये भी नहीं मालूम कि मुसाफिर पर रोजा नहीं होता। मुसाफिर पर जाहिरदार की नजर जाहिर पर रहेगी ना हमेशा। नाम तो इतना बड़ा सुना था और अंदर से भी नहीं निकला, क्योंकि जाहिरदारी की बुनियाद पर फैसला कर रहा था। तो बेचारे को ये भी नहीं मालूम था कि अल्लाह ने मुसाफिर पर रमजान के रोजे वाजिब नहीं किए हैं, वो रियायत उसको दी गई है। तो मैं लगी इन बेचारों को ये भी नहीं मालूम, इन बेचारों को ये भी नहीं मालूम कि रमजान में मुसाफिर पर रोजा नहीं होता। बरसात के दिन से बहुत तेज बारिशें हो रही थी, पूरा माहौल बुस्तान शरीफ का जो है वो कीचड़ वाला हो गया था। आप आगे आगे जा रहे थे, पीछे एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान बुस्तान शरीफ का, आपके कदम जहाँ से आप कदम उठाते वहाँ पर कीचड़ का निशान बन जाता है। तो उस पे पैर रखता रखता वो आ रहा था कि शायद हमारे लिए कह दिया भाई, हम जैसों के लिए कह दिया उन्होंने। तो बंदा पीछे आ रहा नौजवान और आपके कदमों के निशान पे पैर रख के आ रहा है। पलट पूछा बेटा क्या कर रहे हो? मैं आपके कदमों पे चल रहा हूँ। मेरी खाल भी उतार निकाल कर ओढ़ लोगे तो कुछ नहीं होगा जब तक अमल मेरे जैसा नहीं करोगे। जब तक बाजी जैसा अमल नहीं करोगे, खाल भी बाजी निकाल के पहन लोगे कुछ नहीं होगा। ये अमलियत पसंदी का सफर है, ये अपनी पहचान अपने रब से ताल्लुक का सफर है। जब ऐसा किया जाता है, जब ऐसा किया जाता है और अल्लाह को राजी करने की कोशिश की जाती है तो फिर क्या होता है, फिर मंजरनामा बदल जाता है। एक मौके पर बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सख्त मुजाहिदा किया और आरिफ जो होते हैं अपने अदून मुबीन, कुरान कहता है इन्नन नफ्सल अम्मारा, ये नफ्स अम्मारा है, ये खुला दुश्मन है तुम्हारा। तुम्हारे वजूद में जो आका साहब की मुबारका है कि तुम्हारे दो पसलियों के दरमियान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन छुपा हुआ है नफ्स अम्मारा की शक्ल में, और वो कोशिश करता है कि तुम्हें राह हक से दूर करे और तुम्हें मालूम हो जाए कि इतना बड़ा दुश्मन तुम्हारे अपने वजूद में है नफ्स की शक्ल में, तो तुम उससे बचने की कोशिश करो। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि फी ज़माना क्या नफ्स की तबाहकारियों का शऊर है? नफ्स को देखने का कोई जज्बा है? नफ्स के बारे में जानकारी हासिल करने का कोई इल्म का शोबा है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहीं गुस्से की शक्ल में,
کہیں تکبر کی شکل میں، کہیں فرقہ کی شکل میں، کہیں اپنی بڑائی کی شکل میں، یہ نفس جو ہے یہ چالیں چلتا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر نفس بیٹھ جاتا ہے. زندگی پوری جو ہے ایسے گزر جاتی ہے. میشر میں گئے شیخ تو امال ندارت، اور اس مال کے تاجر سے وہی مال ندارت. کچھ نہیں گزر جاتی ہے، نفس کی چالوں کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ آخرت کا جو توشہ ہوتا ہے وہ تیار ہی نہیں ہو پاتا. جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور نفس کی چالوں سے بچنے کی. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ جہاز میں گئے، جنگ میں گئے، کاشن کو کی گولی لگی اور شہید ہو گئے. کوئی صاحب جب تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے تھے سرکاری، تو وہ جا کے دیوار سے ٹکرا گئے یا کسی درخت سے ٹکرا گئے تو صبح شہید ہو گئے. ہاں یہ شہادت ہوتی ہے کیا؟ شاہد ہوتا ہے جس نے جو دیکھتا ہے وہ شاہد ہوتا ہے. جو دیکھتا ہے وہ شاہد ہوتا ہے، جو سنا ہوتا ہے وہ شاہد نہیں ہوتا ہے. تو جنہوں نے کلاشنکوف کی ایک گولی سے محاذ پر شہادت حاصل کی یا تلوار کی تیر کے زخم سے شہادت حاصل کی، وہ شہید کہلائے. جو پوری زندگی نفس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان سے بڑا شہید کون ہو سکتا ہے؟ جو چند لمحات میں فیصلہ ہو تو شہید ہو گیا. جو پوری زندگی ہوشیار اور رہ کر زندگی گزارتا ہے اور نفس سے حالت جنگ میں رہتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے منزل پر ہوتا ہے. نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے. یہ اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جو نفس کو دیکھتے ہیں، اس کی چالوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. طویل مجاہدے اور ریاضت کے بعد قائد بستانی رحمۃ اللہ علیہ جب چلہ گاہ سے برآمد ہوئے تو آپ نے نفس کو دیکھا، وہ بہت کمزور اور نہیں ہو رہا تھا، بہت دبلا پتلا کمزور ہو گیا. پورا وجود ہے نفس کا. ہمارے وجودوں میں ایک اور وجود ہے، ایک روح کی شکل میں ہے اور ایک نفس کی شکل میں ہے. نفس دنیا میں الجھاتا ہے، روح کی پرواز اس طرف کے لیے ہوتی ہے. جو اس طرف ہوتے ہیں سمجھ لیں روح کو مضبوط کر رہے ہیں، جو اس طرف ہوتے ہیں سمجھ لیں نفس کی چالوں میں ہیں. دیکھا نفس کی طرف تو بڑا کمزور ہو رہا تھا. کچھ دن کے بعد وہی بات ہوئی، جیسے لوگوں سے ملے سے کتراتے تھے، احتیاط کرتے تھے. روٹی کھانی شروع کر دی رمضان شریف میں بھی تو احتیاط کرتے تھے. کچھ دن کے بعد دیکھا تو نفس بڑا موٹا تگڑا ہو رہا. حیرت سے اس سے پوچھا کہ تم اتنا موٹا تگڑا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ کی لوگ نذبوسی کرتے ہیں، آپ کے قدم چومتے ہیں، تو وہاں آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر اٹھتی ہے کہ دیکھو لوگ میری تعریف کریں. کتنے خطرات ہیں نفس کے. لوگوں کی تعظیم پہ نفس خوش ہو رہا ہے تو وہاں سے وہ نفس جو ہے انرجی لے رہا ہے اور موٹا ہو رہا ہے اس خوشی کے اس جذبے سے. تو اتنا خطرناک ہے کہ اتنی باریک جگہ سے تو اپنے آپ سے جگہ لے کر موٹا ہو رہا ہے اور مجھ پر حکمرانی کی پلاننگ کر رہا ہے. بادی بستانی جیسی شخصیت ہی یہ کر سکتی ہے. کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد قدم بوسی اور دست بوسی تعظیم کے ظاہری تمام شواہد مٹا دیے جائیں، کیونکہ اس سے نفس موٹا ہوتا ہے. یہ کریکٹر ہے، یہ کردار ہے ماضی کے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی تربیت کی. مارا نفس کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. لا رہبانیت الاسلام، لا رہبانیت الاسلام فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں چھپ کر عبادت کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اسلام کے غار تو لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کر چلنے کے نام ہے. یہ غار ہے اسلام کہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، لوگوں کو برتنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں اور اسی میں صبر کرنا ہے، اسی میں درگزر کرنا ہے، اسی میں پردہ پوشی کرنا ہے. کیوں؟ آقا نے کر کے دکھایا. بھائی آقا نے کر کے دکھایا. جو کچرا ڈالتے ہیں ان کی بھی تعزیت کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ کہاں ممکن ہوگا؟ اسی رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ہی یہ مشاہدہ ہمارے حصے میں آئے گا. بستانی رحمت اللہ علیہ نے اس دن سے قدم بوسی اور دست بوسی کو ممنون قرار دے دیا. اپنے لیے منع ہے، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جس سے نفس موٹا ہوتا ہے. یہ وہ مختصر تعارف ہے. ویسے تو اور بھی بہت ساری آپ کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور گفتگو کے درمیان وہ اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے. آج دفتر چہارم کے اس مضمون پر ہم ہیں کہ قصہ جو ہے سبحانی ماں اعظم شانی کے حوالے سے مولانا فرماتے ہیں جب ایک موقع پر
बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान अतहर से हालत कैफ में खास ताल्लुक बिल्लाह की कैफियत होती है। वह फरमाते हैं कि वो कैफियत किन पर होती है, जब बादशाह सलामत खुद आ जाए तो फिर ये जो थानेदार साहब होते हैं उनकी क्या हैसियत रह जाती है। जब बादशाह खुद आ जाए तो एसएचओ का फिर क्या मुकाम रह जाएगा। जब गलबा इश्क होता है, जब अल्लाह से ताल्लुक की कैफियत होती है तो उसकी मिसाल बादशाह की सी है और अक्ल की मिसाल जो है वो एसएचओ की सी है। जब बादशाह खुद किसी के इलाके में आ जाए तो एसएचओ इंतजामात ही में तो लग जाता है। पहले एसएचओ खुद बादशाह होता है इलाके का, ऐसे जो डीएसपी इलाके के बादशाह होते हैं, मगर जब खुद बादशाह आ जाए तो फिर ये कहाँ होते हैं, उनकी क्या हैसियत होती है। बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इश्क आमद अक्ल ऊ आवारा शुद, जब इश्क आता है तो अक्ल जो है वो हैरान हो जाती है। सुबह आमद शाम ऊ बेचारा शुद, इसकी मिसाल मौलाना ही दे सकते हैं। जब सुबह होती है तो चिराग गुल कर दिया जाता है। इश्क आता गलबा हो तो अक्ल हैरान हो जाती है, और जब सुबह होती है तो बत्तियां बुझा दी जाती हैं कि इन बत्तियों की अब जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बत्ती रोशन कर दी अल्लाह ने। अक्ल खुद शनहास जो सुल्तान रफी शन है बेचारा दर गंजे खजीद, कि जब बादशाह आता है तो एसएचओ या थानेदार जो है वो फारिग हो जाता है। ऐसी ही कैफियत इश्क के गलबे की कैफियत, जो इश्क की जो तर्जुमा करते हैं ना ये लोग वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, लव एलओवी लव खालिसतन मुकम्मल तौर पर जिस्मानी कैफियत का इजहार है, जबकि इश्क जो है वो रूह की कैफियत का नाम है। अक्ल जो है वो जाहिर की कैफियत का नाम है, इश्क जो है वो बातिन की कैफियत का नाम है। जब बादशाह आता है तो एसएचओ वैसे ही माजूर हो जाता है। जब इश्क का गलबा होता है तो निचली सतह की सारी चीजें बेकार होकर रह जाती हैं। आज के मजमून में मौलाना ने इस बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। बहुत साथ अल्हम्दुलिल्लाह साथ रहिए कि अक्ल की मिसाल ज़ाहिरी असबाब जमा करना और उसी में मशगूल रहना है, जबकि उसी अक्ल को पॉजिटिव यूज करके इश्क की मंजिल हासिल की जाती है। वो कहीं वसी और बुलंद तर मंजिल होती है। जैसे इश्क हर चिकोयत ऊपरी गुफ्तगू जी सरी गर्जा सरी गुफ्तगू, क्योंकि बात यह है कि अक्ल जब आती है, अक्ल जब बादशाह आता है तो अक्ल रवाना हो जाती है, इश्क आता है तो अक्ल रवाना हो जाती है। इश्क जो है सुपीरियर कैफियत का नाम है। अक्ल जो है जाहिरदारी के लिए है और इश्क ताल्लुक बिल्लाह के लिए है। इसीलिए मौलाना ने एक मौके पर फरमाया, इश्क अज अव्वल चुरा खूनी बुआद, इश्क पहले मरहले में बहुत खूनी है। इश्क अज अव्वल चुरा खूनी बुआद गुरेजत हर की बैरूनी बुआद, कि बैरूनी इश्क पहले मरहले में सख्त इम्तहान लेता है। इश्क पहले मरहले में सख्त इम्तहान लेता है। गुरेजत हर के बैरूनी बुआद, ताकि हल्के फुल्के जो हैं जिनमें पुख्तगी नहीं पैदा हुई है वो इस रास्ते से हट जाएं, इश्क की वादी में ना आए, क्योंकि इम्तहान लिए जाते हैं। कैसे कैसे इम्तहान लिए जाते हैं। आग में फेंका जा रहा है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अक्ल है महवे तमोशा ये लबे बाम, अभी अक्ल अभी चुना चुनी में है। इश्क जो है मंजिलें तय करता है। अक्ल कहती है कि आग जला देगी, इश्क कहता है जला दे जिनका माल उनको पहुंचेगा। जब ये फिक्र पैदा होती है तो आग फिर अदना मखलूक हो जाती है। इसी आग में जुर्रत है कि इब्राहिम को जला दे। वह फरमाते हैं कि अगर तुम इब्राहिम बन जाओ फिर तुम आग से महफूज रहोगे, और तुम इब्राहिम ना बन सके तो आग के करीब मत जाना, वो तुम ऐसा रियायत नहीं करेगी। यहाँ पे अपग्रेडिंग के चांसेस हैं। अगर कोई शौरी तौर पे कोशिश करे, अपने वसाइल और असबाब अपने अक्ल को कुल्ली तौर पर राह खुदा के लिए वक्फ करे, तो दीगर तमाम खलायक अदना होकर रह जाती है।
कैसे मुमकिन है कि कोई अदना किसी अरफा को नुकसान पहुंचाए? मूसा मुकाबले पर आते हैं तो पानी रास्ता दे देता है, ईसा मुकाबले पर आते हैं तो बुरी बुरी सारी बीमारियां जो है पीछे हट जाती हैं, बर्थ और जुज़ाम और माददात। अंधे देखते हैं सामने ईसा खड़े हैं, भाई इनसे मुकाबला मुमकिन नहीं है, तो क्या होते हैं, पसपा हो जाते हैं। और जब आग देखती है कि इब्राहिम मुकाबले पर है तो आग क्या करती है, आग जो है गुलजार बन जाती है उनके लिए। बताइए, अल्लाह से जुड़े हुए हैं, ये ताल्लुक बिल्लाह की मंजिल पर है। तो कभी भी दोस्तों ध्यान में रखें, इसलिए ध्यान में रखें कि अपने आप को अपग्रेडिंग के मिशन पर मुसलसल तौर पे रखें, अपनी रूह को गिज़ा दें। ये जो जिक्र यहाँ पर होता है ना, अभी लंगर होगा वो हमारे पेट में जाएगा, मगर जिक्र हमारी रूह में चला जाएगा, और जैसे जैसे हमारी रूह पख्ता होगी वो अपग्रेड होती जाएगी, और जैसे अपग्रेड हो जाएगी किसी अदना के अंदर ये जुर्रत ही नहीं है। अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है, अल्लाह की तरफ पैगाम है कि कोई अदना किसी अरफा को कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। तो कोशिश किस बात की करनी है, कोशिश दीगर काम छोड़कर अपने आप को अपग्रेडिंग बेहतर मुकाम पर लाने की कोशिश करनी, जान से, माल से, इल्म से, इरफान से, दान से, ध्यान से, हर तरह से क्या करना है, अपने आप को बेहतर से बेहतर कैरेक्टर के एतबार से, नजर के एतबार से, सुनने के एतबार से, बोलने के एतबार से, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। महाजरत इख्तियार करनी है जुल्मत से रोशनी की तरफ, अंधेरे से उजाले की तरफ, गफलत से आगाही की तरफ। ये सारी अपग्रेडिंग आपने खुद करनी है। कौन करवाता है? अहले तरीक़त ये काम करवाते हैं। एक आम सा आदमी आता है, बात सुनता है, दूसरा असर होता है, साफ बात हो रही कर रहे हैं हमारे पीर साहब, और फिर वो अपने आप को चेंज करने की प्लानिंग करता है। आम सा आदमी होता है, चेंज करते 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 इरादत में आता है, खिलाफत मिलती है और फिर मुकाम पर पहुंच जाता है। ये अंदर की सफाई है, ये इनर क्लींजिंग का प्रोसेस है, जो कौन कर सकता है? जो जागा हुआ है वही जगाएगा, सोया हुआ कभी किसी को जगा नहीं पाता है। वाजिद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका पूरी की पूरी रियादतों और मुजाहिदों से मुज़य्यन है, इसीलिए अक्ल जो है उनकी पसपा हो गई और इश्क का गलबा हो गया। जब इश्क का गलबा हुआ तो फरमाया सुभानी माँ आज़म शानी, अल्लाह मेरा है और मेरी शान बहुत बुलंद है। तो ये कैफियत इंसान पर आती है दोस्तों, तो उसकी तरबियत मुकम्मल हो जाती है ना। हदीस कुर्सी का मजमून है ना, सुनते हैं हर बार कि अल्लाह हाल बन जाता है, अल्लाह जबान बन जाता है, सुनते हैं ना हर बार। यानी कि इनिशियल स्टेज में ये मैसेज इस तरह से है कि आप आए, इसमें शामिल हुए और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो रही है, जुड़े रहे तो अपग्रेड होते जा रहे हैं। आँख वो हो गई जिसे अल्लाह दिखाता है, कान वो हो गए जो अल्लाह सुनाता है, जबान वो हो गई जो अल्लाह के कलाम और अल्लाह की बात जबान से अदा होती है, फिर उसकी अपनी मर्जी छुप जाती है, इश्क का गलबा हो जाता है और अक्ल जो है हैरान हो जाती है। जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है? ऐसा भी तो होता है, यहाँ तो लोग जानते हैं इस बात को कि जब किसी आसेब का असर होता है, ये भी होता है ना, आसेब का असर होता है तो बच्ची जो है वो फराफर फरफर फरफर अरबी बोलती है, हाँ? या जो जबान नहीं जानती है वो जबान बोलती है, बच्चा या बच्ची। जब आसेब का असर होता है, जब आसेब का असर ये कर सकता है तो इश्क का असर क्या करता होगा? जब आसेब का असर ये करता है कि साहब जब फला पर आसेब का असर होता है ना, तो वो उस जबान में बात करता है जो उसने कभी पढ़ी भी नहीं है। तो कौन बोलता है? आसेब बोलता है। आसेब ये कर सकता है जो नेगेटिव पावर है, तो पॉजिटिव पावर क्या करता होगा? मस्बत इक़दाम क्या इक़दाम करते होंगे। जब इश्क का गलबा होता है तो ये कैफियत हो जाती है, बंदा लिबास बशरियत में रहता है मगर अफलाक की खबर देता है, तो रहता बंदा ही है, उसके हाथ पांव तब्दील नहीं होते, उसकी छठी सातवीं उंगली नहीं निकलती, सरापा उसका वही होता है, मगर इनर लेवल पर वो चेंज हो चुका होता है। जब चेंज होता आ जाता है तो फिर क्या बताता है? गुफ्तगू बहुत तवील है और इसके बेशुमार हवाला जात भी है। वाइज़ुल इस्लामी रहमतुल्लाह अलैह सख्त मुजाहिदे के बाद जब इश्क की शमा रोशन हुई
مثال ہم دے رہے ہیں کہ آصف کا اثر ہوتا ہے تو جو نابلد ہوتے ہیں، نہیں جانتے، وہ باتیں ہو کرتے ہیں۔ بعض اوقات آصف کے اثر، اجنہ کے اثر کی وجہ سے وہ باتیں بھی بتائی جاتی ہیں جو ظاہر طور پر غیر کی باتیں کہلاتی ہیں اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اسی طرح مولانا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک بندہ مومنانہ شان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کی حیثیت ظاہر طور پہ وہ انسان ہی ہوتا ہے، مگر انر لیول پر وہ اپ گریڈنگ کے تمام مرحلے طے کرتے ہوئے اللہ سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ مثال کہاں کم ہے، مولانا کے پاس فرماتے ہیں تم اس بات کو اس طرح سمجھ لو، گرچہ قرآن از لب پیغمبر، اگرچہ کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے ادا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بہت زبردست دلیل ہے مولانا کے پاس۔ گرچہ قرآن از لب پیغمبر، اصحاب نے خدا کو دیکھا، محفل میں موجود لوگوں نے خدا کو دیکھا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سب کہہ رہے ہیں امنا صدقنا، آپ صحیح صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صحیح فرمایا اللہ کے رسول۔ گرچہ قرآن از لب پیغمبر ہر کے گوید حق نہ گفت کافرت، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ ادا ہو رہا نبی کے زمانے اثر سے، خدا کا کلام، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا۔ آقا نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا بھائی۔ کس نے کہا کہ کسی نے دیکھا خدا کو؟ اس بات پر صدقتا یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، خدا کو دیکھے بغیر اس ذات اقدس کے مقام و مرتبے کے مطابق سب یقین ہے سب کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیا ہوگا؟ وہ کافر قرار پاتا ہے بھائی، سمپل وے میں کافر قرار پاتا ہے۔ ہم فرماتے ہیں اگر کہ قرآن اطلب پیغمبرات ہر کی گویا حق نہ گفت تو کافرات، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو وہ کافر قرار پاتا ہے۔ چوں ہم یہ بے خودی پرواز کر ان سخن را با جدید آغاز کر، اسی طرح سے جب عقل روانہ ہو گئی باعزید کے وجود سے اور عشق سے عشق رہ گیا، اللہ ولی اللہ، ایسا بھی ہوگا کوئی؟ ایسا بھی ہوگا؟ ہاں ہوگا نا۔ اس حدیث قدسی کا مضمون ہے کہ وہ نہیں بول رہا اللہ بول رہا، وہ نہیں چل رہا اللہ چل رہا ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب کوئی صاحب کیسے ہو سکتا ہے صاحب، نبی صاحب کے ہاتھ پر اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ آپ کا ہاتھ نہیں، آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ کیفیات، یہ خاص کیفیت کے بعد تو ہما یہ بے خودی پرواز کر آن سخن ربا یزید آغاز کر۔ ایک موقع پہ جب باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ منازل طے کرتے کرتے مقارب بارگاہ ہو گئے تو محفل میں آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ سبحانی معاذ نشانی، گفتگو عارضی پر ہو رہی ہے۔ رات کو یہ کیفیت ہوئی، صبح مریدین نے کہا کہ حضرت آگے کیا باتیں کر رہے تھے، اللہ میرا ہے اور میں اپنی شان بہت بلند ہے۔ اچھا میں نے کہا تھا یہ؟ ہاں ہاں کہا تھا آپ نے، کئی بار کہا تھا کہ اللہ میرا ہے اور میری شان بہت بلند ہے۔ ٹھیک ہے ایسا کرو کہ اگلی بار اگر ایسی کوئی بات کرو تو تم مجھے قتل کر دینا۔ کیا کر دینا؟ قتل کر، روا ہے قتل کر۔ تمہارا فرماتے ہیں کہ تمام مریدین نے ترک قبائل کا نام مولانا نے لیا ہے، ان کی طرف سے تلواریں تیز کرنے۔ آئندہ کبھی بھی ایسی بات میں کروں جو حد سے تجاوز بظاہر شریعت کے خلاف نظر آتی ہے تو تم پر روا ہے مجھے قتل کر دینا، کوئی تم پر ایف آئی آر نہیں کرے گا۔ لوگوں نے تلواریں تیز کر لی۔ اگلی بار آپ جب وجد کی کیفیت میں آئے تو اس سے بھی بڑی بات کرتی، یعنی اتنی ہائی لیول کی یہ اسٹڈی ہوتی ہے کہ ظاہر داروں کے سمجھ میں ہی نہیں آتی نہیں۔ پابندیاں انہوں نے جھیلی ہیں بھائی، تم نے کہاں جھیلی ہیں؟ تمہیں تو بنا بنایا پکا پکایا سارا حلوہ پورا دیگ مل گئی ہے، گرا بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں اور پھر ناقدری بھی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی محنت انہوں نے کی ہے، ان کے نام روا دوائیں تو اللہ نے وعدہ کر لیا قیامت تک لوگوں کے دلوں میں تمہارا نام اندام دے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں ہماری ظلمت چھا گئی، ہر طرف اندھیرا ہو گیا، وہ بتاتے ہیں کہ ہم تمہیں دکھائیں گے کہ کہاں سے روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ دکھاتے ہیں پھر
उसका इजहार होता है, जिसको चाहे खड़ा कर देता है। तो तीन तरह की विलायतें होती है ना, तीन तरह की विलायतें होती हैं, हस्बी, नस्बी, कसबी। कसबी, कसब को कहते हैं मेहनत को, मेहनत करके विलायत की मंजिल में पहुंचे। नस्बी, बाप दादा के पुरखों का हिस्सा था, रूहानियत उनके अंदर थी, झलक गई, कामयाब हो गए। एक होता है वहाबी, जिसे अल्लाह ने पसंद किया। तीन तरह की विलायतें होती हैं। इंतहाई मेहनत करके एक सादा सा आदमी विलायत हासिल कर सकता है, कसब करके कर सकता है। बड़ों का हिस्सा था, बड़ों का किरदार था माजी में, उसमें किसी ने मेहनत की तो वो हिस्सा उसको मिल गया। और एक वो जिसे अल्लाह जब चाहे अल्लाह पसंद कर लेता है। ये अलग अलग होती है, और कहीं ये मुश्तमे भी होती है, एक साथ भी होती है। मसलन अगर मैं मिसाल दूं, हजरत शेख अकबर, हजरत शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर गिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर ये तीनों सिफात मौजूद हैं। मेहनत बहुत की, बड़ों का हिस्सा अलग था, अल्लाह ने अलग से पसंद कर लिया। मोहिउद्दीन दीन की कुछ जिंदा करने वाला करार दे दिया अल्लाह से। ये भी होता है। तो ये मेहनत की गई, और मेहनत करके ये मुकाम वाजिब बुस्तामी रहमतुल्लाह हिस्से में आया। कहा कि अगर मैं आइंदा ऐसी सख्त बात करूं कि मैं अल्लाह मेरा है और मेरी शान बहुत बुलंद है, यहाँ से बज़ाहिर तजावुज़ करने की बातें आम लोग में नहीं आती, तो ऐसा करना तो मुझे कत्ल कर देना रवा है। लोग तैयार तलवार पेश करके बैठ गए सारे मुरीदीन खानकाह के अंदर। हज़रत ने खुद इजाज़त दी, अगली बार आपने उससे कहीं सख्त जुमला कहा। फरमाते हैं कि अकला से ले तहय्युर दर रबूत जा कभी तर गोश्त का दल्ले गुफ्तबूत। कि अगली बार अक्ल जब रवाना हुई तो उन्होंने उससे भी सख्त बात की वाजिब बुस्तामी ने। वो क्या की? नीत अंदर हुब्ब अम इल्लल खुदा चांद जुई दर जमीन दर आसमां। कि मेरे जुब्बे में अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, तुम कहां से जमीन आसमान में तलाश कर रहे हो? बात से बड़ी बात हो गई, उस बात से बड़ी बात हो गई। और पीछे चलते हैं, हज पर जा रहे थे वाजिब बुस्तामी रहमतुल्लाह, और हर दौर के औरफा अभी तो 3.5 घंटे में मक्का पहुंच गए जिनका, फिर हज कर लिया, नाखून भी नहीं कटे, बाल भी नहीं पड़े, वह खामखा में गंदी होकर वापस आ गए। तब्दीली कोई नहीं है, जैसे गए थे, काबा गए, मदीना गए, करबला गए, जैसे गए थे वैसे ही चल फिर के आ गए। तब्दीली नमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, जमीन तो घूम रही है, गुल मोहम्मद नहीं घूम रहे। वाजिब बुस्तामी उस दौर के लोग जिस इलाके में जाते उस इलाके के बातनी हाकिम से रुजू करते। कभी तरीका होता है, हम कराची में रह रहे हैं, हमें तो ये टैक्सेस भर भर के हम परेशान हैं, मगर कभी हमने सोचा कि कराची को बातनी हाकिम भी होगा? हमें फिक्र हुई? कभी कभी भी नहीं हुई। बताने वाले ना बताया, सुनने वाले ना सुना, अमल करने वाले अमल किया, कुछ भी नहीं किया। हर इलाके का, इवन के बंद मुराद का भी एक बातनी हाकिम होगा। जब बातनी हाकिम खुश होता है तो रास्ते खुलते चले जाते हैं। क्या हैरत की बात नहीं है कि मौलाना का नाम जब से यहाँ पे आया है, सदियों के बाद 2 नए पंप बन रहे हैं। बने कभी पहले? 2 पेट्रोल पंप जो बन रहे हैं, ये माजी में क्यों नहीं बन गए? बन रहे हैं ना भाई, कोई इनकार तो नहीं करेगा। ये तरक्की हो रही है, रोशनी आ रही है, वसाइल बढ़ रहे हैं, किसके कदमों से बढ़ रहे हैं? अल्लाह के दोस्तों की बरकतों से बढ़ रहे हैं। वाजिब बुस्तामी रहमतुल्लाह जिस इलाके में जाते वहाँ के बातनी हाकिम का रुजू करते जाते। ये तरीका हमेशा चला। जब मदीना मनौरा से वापसी हो रही थी, मियां शाह किबला ने फरमाया कि डॉक्टर साहब, मदीने के मर्दान गैब और रिजालुल गैब के हवाले कर रहा हूँ, वो आपको कराची पहुँचाएंगे। थोड़ा टिप देकर गुजर रहा हूँ, आइंदा बात होगी कि आपको उनके हवाले कर रहा हूँ। शऊर था तो हवाले किया ना। खैर कई डॉक्टर साहब डरा गए, कुछ भी नहीं हुआ ना। लोग कितने मसाइल बयान करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कहानियां सुनते रहते हैं हम लोग। तो मियां ने फरमाया कि मदीना मनौरा के मर्दान गैब और रिजाल गैब के हवाले करता हूँ, तो आपको घर पहुंचा देंगे। उस दिन से मालूम हो कि अच्छा ये सिस्टम भी है साथ साथ। क्या ख्याल है? वाजिब बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सफर हज में है, इलाके के बातनी हाकिम से गुजर जाते हैं तो उससे मिलने की ख्वाहिश भी करते हैं, और जब मालूम हो जाता है तो मिल भी लेते हैं। एक बुजुर्ग के बाद पहुंचे, बहुत ज़ईफ उस इलाके के बातनी हुक्मरां। जब पहुंचे तो उन्होंने इनके कहने से पहले कहा, बायजीद कहाँ जा रहे हो? तो बायजीद फरमाया कि सरकार हज का इरादा है, गुजर रहा था, आपकी नियाज हासिल करने के लिए आ गया। बोले क्या क्या सामान तुम्हारे पास है?
یہ کوئی درہم ہے، کوئی دینار ہے، کوئی سامان ہے، تو یہاں رکھ دو، سائڈ کر دو اور ہمارے ساتھ چکر لگا کے واپس چلے جاؤ۔ ہے کوئی تیار ہے نا محفل میں، بالکل آج آمادہ ہے نا سننے سمجھنے کے لیے، کہ ہمارے ساتھ چکر لگا کے واپس چلے جاؤ۔ تو باجید کو جھٹکا لگا، اتنی پڑھائیوں کے بعد بھی جھٹکے لگتے ہیں، یہ بھی سن لیں، اتنی پڑھائیوں کے بعد بھی جھٹکے لگتے ہیں۔ جھٹکا لگا، کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ اس کے ساتھ چکر لگا کے چلا جاؤ، ہو جائے گا۔ جس گھر کی زیارت کے لیے تم جا رہے ہو وہ خدا اس گھر میں ایک دن بھی نہیں رہا، اور میرے دل میں اس کے علاوہ کبھی کوئی نہیں رہا۔ جس گھر کی زیارت میں جا رہے ہو اس کعبۃ اللہ میں اللہ کبھی نہیں رہا، بیت اللہ میں اللہ کبھی نہیں رہا، میرے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رہا۔ تو کتنا بڑا مقام ہے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر کہلاتا ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش کہلاتا ہے۔ ایسے ہی ایک باطنی شخص سے مل کر باجدید کو بھی بڑی حیرت ہوئی کہ کیا معاملہ ہے، کہ تمام باجدید کی تربیت ہو رہی ہے کہ دیکھو ہم جھلکیں گے نا تو خلیفۃ اللہ ہی میں جھلکیں گے۔ مٹی کا اس لیے بنایا، جنوں کو آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، اس پہ پرنٹ نہیں ہوتا ہے کچھ، مٹی پہ پرنٹ ہوتا ہے۔ کیچڑ مٹی جو ہوتی ہے جب گزرتے ہیں تو سب کے پیر کے نشان چھپ جاتے ہیں، تمہارے وجودوں کی مٹی میں بھی تو ان کے قدم کے نشان ہیں، تم ذرا پہچاننے کی کوشش تو کرو۔ تمہارے اس مٹی کے وجود پر اندر جو ہے امر ربی کی شکل میں اللہ کا امر موجود ہے موجود، روح کی شکل موجود ہے۔ جب نکل جاتے تو لیٹے رہتے ہیں سارے، صاحب چلے گئے، صاحب کون چلا گیا؟ روح چلی گئی۔ اب یہ مٹی کا وجود خاک میں ملنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، تو اس مٹی کے وجود پہ بھی اگر محنت کی جائے تو ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ جس گھر کی زیارت میں تم جا رہے ہو وہاں وہ ایک دن بھی نہیں رہا، اور اس دل میں اس کے علاوہ خدا کے علاوہ کبھی کوئی نہیں رہا۔ یہ زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ اگلی بار جب عشق کا غلبہ ہوا تو باجید نے کہا نیت اندر حب اللہ خدا، کہ میرے وجود کے اندر، ان کے دل میں، ان کا میرے دل میں ہمیشہ خدا رہا نا بھائی، یہ بات اور میرے پورے وجود میں، میرے لباس کے اندر خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ عشق کی کون سی منزل ہوگی پھر؟ عرفان کی کون سی منزل ہوگی؟ خلیفۃ اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اس کی پہچان کس انداز میں ہو رہی ہوگی کہ میرے اندر بس وہی ہے، اسی کے عشق میں میں مٹ چکا ہوں، میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ کیا منزل ہے؟ جب نے سخت بات کی تو تلواریں جو تیز کی ہوئی تھی مریدین نے، غور سے سنیے گا، جب تلواریں تیز کر کے پہلے سے بیٹھے تھے کہ حضرت جی نے آئندہ کوئی سخت بات کی تو ان کو خود کہہ دیا مار دینا۔ جو جہاں تلوار مارتا تھا اس کا اپنا وجود وہاں سے کٹ جاتا تھا۔ کسی نے پیٹ پہ تلوار ماری تو وہاں تو کچھ نہیں ہوا، وہاں کچھ نہیں تھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو سب کچھ مٹ چکا تھا، باجید اپنے وجود میں نہیں تھا، وہاں جلوے تھے صرف۔ جس نے پیٹ پہ مارا اپنا پیٹ پھاڑ لیا، جس نے کندھے پہ وار کیا اس کا اپنا کندھا کٹ گیا، جس نے گردن پہ وار کی اس کی اپنی گردن کٹ گئی۔ باجید بستانی نے فرمایا کہ میرے دل میں، میرے وجود میں بس بو ہے، تو بو تو ہے وہ تو ظاہری اسباب سے بھی نیاز ہے۔ اللہ کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پیر ہیں، نہ سر ہے، نہ آنکھیں ہیں، یہ تو تجسیم کی کیفیت انسانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اس سے بھی نیاز ہے، اور جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھتے ہیں، اللہ زبان بن جاتا ہے جس سے بولتے ہیں، اللہ قدم بن جاتا ہے جس سے چلتے ہیں۔ جب کوئی عشق کی منزل کی اس کیفیت پر آتا ہے، مریدی نے جہاں جہاں وار کیا، رات بھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پوری خانقاہ جو ہے پٹے پٹے لوگوں سے بھر گئی۔ وہاں تھا ہی کچھ جھلمل ایک کیفیت تھی نا، باجید تو وہاں تھے ہی نہیں، باجید تو فنا ہو چکے اپنے رب کی عشق میں، جس طرح کوئی طور فنا ہو گیا اللہ کی تجلی کی بنیاد پر، پورا جل کر راکھ ہو گیا، تو وہ راکھ پھر متبرک ہو گئی کوہ طور کی، موسیٰ غش کھا کر گر گئے۔ باجید بستانی کے وجود میں ہر کے او سوئیے گلویت سخت مرد، حال کے خود ببری ددید و زور مرد، کہ جس نے گلے پر حملہ کیا اس کا اپنا گلا کٹ گیا۔ ہر کے او سوئیے گلویت زخم مرد،
جس نے گلے پر زخم لگایا اس کا اپنا گلا کٹ گیا۔ ہر کے اندر شیخ تیگنی خلید جس نے شیخ کے وجود میں تلوار ماری اس کا اپنا جسم کٹ کر رہ گیا۔ روز گشت و آمریدہ کاستے نوحہ از خان شابر خواتیے پیش او آمد ہزارہ مرد و زن قید و عالم در در یک پیرہن کہ پورا عالم وہاں کچھ بھی نہیں تھا مگر ان کے پیرہن میں لباس میں دونوں عالم جمع ہو گئے جو شکست و ریغ اور نقصان سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی جو منزل ہے نہ خوف ہے نہ حزن ہے نہ ملال ہے۔ جو اللہ سے جڑ گیا وہ ہمیشہ کی زندگی اس کے حصے میں آ گئی۔ پیش او آمد ہزاروں مرد و زن قید و عالم در یک پیرہن ای تنے تو گر تنے مردم بودے چو تنے مردم دے خنجر کام شدے کیونکہ اپنے آپ کو مٹا دیا یہ بدن کا وجود مٹ گیا روح رہ گئی تو روح کو کاٹنے میں کے حوالے سے کسی تلوار میں طاقت نہیں ہے جو روح کو کاٹ سکے۔ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے اہل اللہ کی روح نکل جاتی ہے اور جسم رہ جاتا ہے تو جسم کی تدفین ہو جاتی ہے۔ کیا کوئی مٹی ایسی بنائی ہے خدا نے جو روح کو ڈھک سکے؟ روح کو کوئی مٹی ڈھک نہیں سکتی ہے۔ یہ جسمانی وجود تو مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، کسی مٹی میں یہ دم نہیں ہے، کسی ادنا میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ کو نقصان پہنچا سکے۔ اہل اللہ کی روح شکست و ریز کی کیفیت سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے گہرا زخم نہیں لگایا۔ یہاں بات کو وہاں سمیٹ سکے۔ سارے مریض تھے، ہر درجے کے مریض ہوتے، جو کچے تھے انہوں نے اپنے پیٹ کٹوا لیے خود اپنے ہاتھوں سے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صاحب کسی اور نے کاٹ جہاں آپ نے تلوار ماری وہ اس کا خود کٹ گیا کہ وہاں تو صرف اللہ کا ایک عاشق، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کو کے حوالے سے اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ لے کے گھر سے چلنے والا پہلے ہی کہہ دیا تھا نا مائدین نے اماں سے کہ تو آپ رکھ لیں یا مجھے ان کے حوالے کر دیں۔ اماں نے ان کے حوالے کیا، جب اماں نے ان کے حوالے کیا تو جب ان کے حوالے کرنے والا ہو جانے والا نقصان اٹھا سکتا ہے، نقصان کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وہاں فرماتے ہیں کہ جو سمجھدار تھے انہوں نے گہرا زخم نہیں لگایا اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو مریدین اور دنیا میں بسنے والے لوگوں میں عقل کے اعتبار سے، عشق کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، عاجزی کے اعتبار سے، خود فراموشی کے اعتبار سے مختلف کردار ہوتے ہیں۔ جو بالکل سطحی ہوتے ہیں وہ اپنا نقصان اٹھا لیتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں اہل اللہ کی نشست و برکات میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حد سے تجاوز کر جائیں اور اس کی پانشمنٹ ہمارے حصے میں آئے، اس کی سزا ہمارے حصے میں آئے۔ تو محتاط رہتے ہیں، جو محتاط رہنے کا طریقہ سیکھ جاتے ہیں، سیکھنے کی بات تو ہے، سفر میں سب ہیں، کچھ بے دھڑک ہیں اور کچھ محتاط ہیں۔ جو محتاط ہیں وہی بچتے ہیں، جو بے دھڑک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ معروف فرماتے ہیں کہ اللہ کی نوازشات جب کسی کے حصے میں آتی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ اتقا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کی نوازشات جن کے حصے میں آتی ہیں ان کی نظر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ آقا نامدار گفتگو کو سمیٹتا ہوں، آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں تشریف فرما ہے۔ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے حاکم بدہن نقل کفر نہ باشو، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہے، نقل کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ پھر بھی معاذ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ ابو جہل گزرتا ہے ورد نشام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے اسی کا سکہ چلتا تھا مکے میں۔
اور کیسے لوگ برداشت کریں کہ ان کا سکہ نہ چلے، کسی اور کا سکہ چلے؟ تو بغض و عناد و دشمنی کے انتہا پر تھا عمر بن ہشام۔ پھر صاحب کہیں فرماتے قریب آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، تم سے زیادہ معاذ اللہ کوئی بدصورت پورے عرب میں نہیں ہے۔ سخت بات، بہت سخت بات۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو۔ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں عاشق رسول آ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی، آپ سے زیادہ حسین عرب میں کسی ماں نے نہیں جنا۔ اللہ نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ تو جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حضرت وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، صحیح کیا ہے؟ وہ بھی صحیح، آپ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، تو ان کو بھی آپ یہ فرما رہے ہیں ابو بکر تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ ابو بکر عشق کی نظر سے دیکھ رہے تھے، تو پورے عرب میں زیادہ حسین نبی سے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ حسد کے ساتھ دیکھ رہا تھا، تو حسد کی بات آقا نے فرمایا، تاریخی جملہ ہے، آقا نے فرمایا میری مثال آئینے کی طرح سے ہے، میں آئینے کی طرح سے ہوں۔ ایک یہ بھی تو شیپ ہے نا کہ نوری کیفیت ہونے کا، بازی کے وجود میں کوئی کہتے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یہاں پہ جو دیکھیں میری مثال آئینے کی طرح سے ہے، جو آتا ہے اپنے آپ کو میرے آئینے میں دیکھتا ہے، جیسے دیکھتا ہے ویسے بیان کرتا ہے۔ ابو جہل بغض و عناد و حسد کے ساتھ آیا تو میں اسے معاذ اللہ عرب کا برا ترین آدمی نظر آیا، اور عاشق آیا تو کہنے لگا عرب میں آپ زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، میں تو صرف آئینہ ہوں، جو آتا ہے اپنی شکل دیکھتا ہے۔ تو حالات و واقعات اور جو روزانے کی بنیاد پہ تحریکات یا ہمارے فیصلے کرنے کی صلاحیتیں یا ہماری گفتگو کا انداز، اگر ہم حق کو دیکھنے والے ہیں، حق کی پہچان والے ہیں، تو معاملہ اس چاک میں ہوگا، اور اگر ہم حق کی پہچان والے نہیں ہیں، بغض و عناد و حسد و کبر و غرور میں مبتلا ہیں، تو پھر ہمارا زاویہ الگ ہوگا۔ تو آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جو نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی اور آپ کی آل سے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں، وہ منازل طے کرتے جاتے ہیں، اخروی زندگی کی تیاری کرتے نظر آتے ہیں، اور جو دنیا داری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی مثال تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو کاٹ ڈالتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، ان کی عمر کی پونجی آہستہ آہستہ خرچ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود اپنے آپ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، کل تک کی جو وجاہت اور جو شباب اور جوانی کی کیفیت تھی وہ ساری کی ساری مٹ جاتی ہے، نہ آواز میں وہ کڑک ہوتی ہے، نہ شکل و شباہت میں وہ نکھار اور پہچان ہوتی ہے، وہ ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ مگر ساری عمر کی یہ پونجی کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ راہ خدا میں ہو رہی ہے یا اللہ کے باغیوں جیسا وطیرہ اختیار کیا؟ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کی برکت اور معروم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے صدقے اور طفیل میں ہمیں حق شناسی کی منزل پر سرفراز کرے، ہم اللہ کو پہچاننے جیسی ہو جائیں، ہم اللہ کے انداز میں اپنے آپ کو سنوارنے جیسی ہو جائیں، تاکہ ہمارا معاملہ انہی کے انداز کا ہو۔ ہم ظاہری خود پرستی سے، تن پرستی سے، آسائشوں سے اور ان تمام ظاہری خواہشات سے نکل کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کی جانب سے اشارہ ہے، اللہ کے ایک ولی کامل، اللہ کے ایک دوست حضرت مولانا کا ذکر یہاں ہوتا ہے، مولانا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی شعوری کوشش کی جاتی ہے، اور مولانا کی یاد کو منانے کا بہتر سے بہتر انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام شرکائے مجلس کی ان کاوشوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ واجد الطامی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہات اور تصرفات سے ہم تمام دوبارہ من کرے، ان جیسی فکر اختیار کرنے، ان جیسے اعمال ہم سے صادر ہوں، تاکہ ہم بھی اللہ کی انعام یافتہ اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہمارا
شمار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، یہاں کی رونقیں بحال رہیں، اضافہ ہو، دام در میں قدم سخن خدمات انجام دینے والوں کو اللہ روشن چراغوں کی طرح سے دنیا کے لیے مثال بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر ہو۔ اے اللہ ہمارے معاونین میں اضافہ فرما اور ہمارے مخالفین کو ہم سے دور فرما۔ یہ دعا اس لیے ہے کہ تاکہ یہ سفر ایسا انداز میں طے ہو، ہم رکاوٹوں کا شکار ہو کر چھوٹے بریکر آتے ہیں، اسپیڈ بریکر، اس میں اسپیڈ ٹوٹ جاتی ہے، اس سے گزر کر اپنی لباس بشریت کے دور میں اس مقام تک ضرور پہنچ جائیں جو فلاح یافتوں کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ سے ہر مجلس کے اختتام اور کلام سے پہلے ہم اور آپ اس مرتبت کو انشاءاللہ دہرائیں گے۔ یہ مناجات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم بہت ایک زبان ہو کر انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، رب قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے، رب قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے، رب قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے، ہر جہانوں کے مرسل کی چاہت رہے مرحبا مرحبا، ہر جہانوں کے مرسل کی چاہت رہے مرحبا مرحبا، ہر جہانوں کے مرسل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو ارسل اللہ نے بھیجا، مرسل اللہ کے بھیجے ہوئے، ہر جہانوں کے مرسل کی چاہت ملے مرحبا مرحبا، ہر جہانوں کے مرسل کی چاہت ملے مرحبا مرحبا، شافعِ دو جہاں کی محبت ملے مرحبا مرحبا، شافعِ دو جہاں کی محبت ملے مرحبا مرحبا، آستانہ رومی سلامت رہے تا قیامت رہے، آستانہ رومی سلامت رہے تا قیامت رہے، علم و عرفہ میں ہر دم اضافت رہے تا قیامت رہے، علم و عرفہ میں ہم اضافت رہے تا قیامت رہے، آستانہ رومی سلامت رہے تا قیامت رہے، علم و عرفہ میں ہر دم اضافت رہے تا قیامت رہے، شان چاہا تبریز کی ہو نوازش کرم مرحبا مرحبا، شاہ تبریز کی ہو نوازش کرم مرحبا مرحبا، چاہے تبریز کی ہو نوازش کرم مرحبا مرحبا، شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے مرحبا مرحبا، شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے مرحبا مرحبا، آسیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے، آسیوں کی خدا پر آسیوں پر خدا کی، آسیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے، پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین،
الأمرين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا أمل أستغفر الله من قول بلا أمل لقد نسبت به نسل الذي أقوم بمولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم در پہ آقا کی غلامی کا وسیلہ لے کر در پہ آقا کی غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے جز خمیدہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے جز خمیدہ لے کر عشق سلمان بلال اور صہیب رومی عشق سلمان بلال اور صہیب رومی ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر جامع ہو سوکھتا چاہیے ویسے کرنی جامع ہو سوکھتا چاہیے ویسے کرنی اور جانی کا گداز دل شیدا لے کر اور جانی کا گداز دل شیدا لے کر یہ بڑے نام کہاں اور کہاں دے آقا یہ بڑے نام کہاں اور کہاں دے آقا ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو کیا کروں گا میں سوا اس کے مگر نہ لے کر کیا کروں گا میں سوا اس کے مگر نہ لے کر حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر در پہ آقا
کہ غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ فی جناب مقدس اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع وحب لنا فی مدینته قرارا بایمانا ودفن بالبقیع پروردگار عالم تیرے چند عاجز بندے شب جمعہ کی ان ساعتوں میں خانقاہ مولا روم میں تیرے اور تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے جمع ہیں یا اللہ ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما یا اللہ نماز اثر سے تا وقت ہی یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی یہاں پڑھا جو اذکار کیے جو مراقبہ کیا یا اللہ جو مرحبت پیش کی یا اللہ جو سلام پیش کیا یا اللہ جو درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے تناظر میں اپنے قلوب کو منور کرنے کی صحیح و کوشش کی یا اللہ ان تمامی اعمال میں کمی بیشی غلطی کو صحیح کو اپنے فضل سے فضل سے معاف فرماتے ہوئے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں و توفتاً ہم تمام عاجزوں کی جانب سے قبول فرما یا اللہ نبی صاحب کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما تمام انبیاء ماتا بھی کرمائے مقدسہ بالخصوص بالتفصیل خلیل حق ابراہیم الصاحب کی وفات اس کا ثواب نصیب کریں یا اللہ تمام اہل بیت اصحاب الخصوص اما جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک اس کا ثواب نصیب کریں یا اللہ فرما یا اللہ تمام صحابہ کرام اصحابہ بالخصوص الراشدین کے درجات کو بلند فرما تمام امہات المومنین بالخصوص خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح پاک اس کا ثواب نصیب کریں یا اللہ فرما تمام غزوات کے شہداء بالخصوص ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک اس کا ثواب نصیب کریں یا اللہ فرما یا اللہ تمامی تابعین تمام تابعین حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما تمامی تابعین تمام تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین المؤمنین والمؤمنات مسلمین مسلمات چار خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان اسلام کے درجات کی بلندی کے لیے یا اللہ ہم تمامی عاجزوں کی جانب سے نذر کرتے ہیں یا اللہ فرما شیخ جذبہ شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی تعالیٰ کے درجات کو بلند فرما خواجہ خواجگان خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما یا اللہ سلسلہ نقشبندیہ کے بعد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما تمام سلاسل کے مشائخ اعتبار خلفائے کرام مدیر مرید المتعلقین جو دنیا سے رحلت فرما گئے تیری بارگاہ میں سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ بالخصوص بالتخصیص صدر صاحب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد اور جات بالخصوص آپ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہوئے ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی جامعہ دورہ ساکن مکی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما سلسلہ سعیدیہ کے تمام بزرگان اعظام خلفائے کرام کے درجات کو بلند فرما پروردگار عالم صدقہ مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جمار رحمت میں جگہ عطا فرما یا اللہ تاج محمد صاحب کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے صبر استقامت و یا اللہ اسباب و وسائل عطا فرما پروردگار عالم جس ترجمانی کے ساتھ مخلوق خدا یہاں موجود ہے سب کو بامراد فرما یا اللہ سب کو بامراد فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی رکاوٹوں کو دور فرما پروردگار بیماروں کو شفا کلی سے سرفراز فرما میری والدہ صاحبوں کو صحت و سلامتی عطا فرما یا اللہ ریاض صاحب کو حبیب الرحمان صاحب کو اور آپ کی اہلیہ محترمہ کو صحت و سلامتی عطا فرما یا اللہ ہمارے بزرگ سعدی اسلام الہی صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما سلطان مجلس کے تمامی بیماروں کو شفا سے ہمکنار فرما اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما تمہارے قرض میں دبے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیر سے مہیا فرما ان کے کام رکے جاری و ساری فرما شاہد اختر صاحب فیضان میاں اور ہمارے آصف کامران صاحب بالخصوص رضوان صاحب تمامی آبا پر اپنا خصوصی فضل فرما عادل بشیر صاحب کے معاملات کو رکاوٹ اپنے خصوصی فضل سے دور فرما یا اللہ جو تری
تیری مہربانیاں نوازشات ہمارے شامل حال ہیں، شکرانے کی توفیق عطا فرما، شکرانے کی توفیق عطا فرما، شکرگزار بندوں کے سب میں شامل فرما، انعام یافتہ بندوں کے سب میں شامل فرما، ہماری خانقاہ کی حفاظت فرما، مردان غیب اور رجال الغیب کو حارثوں کے طور پہ یہاں متعین فرما، یہاں کے تمامی خدمت گاروں کو بھی دنیا میں بامراد فرما، یا اللہ یہاں کی رونقوں میں اضافہ فرما، یا اللہ یہاں کی رونقوں میں اضافہ فرما، اور دیگر عالم ہمارے گھروں میں جو بے نکاحی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، یا اللہ رشتوں کے اسباب غیب سے مہیا فرما، رشتوں کے اسباب غیب سے مہیا فرما، میراد نذیر صاحب کے کاموں میں رکاوٹ دور کرتے ہوئے کامیابی سے سرفراز فرما، تعلیم کے مختلف درجوں میں ہمارے بچے سب کو کامیابی اور کامرانی اور سرفراز فرما، اور دیگر عالم جو آپ خدمات انجام دے رہے ہیں اسی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسی کے وسیلے اور صدقے اور فضیلت میں تمام کو معاملات فرما، ان تمام کو معاملات فرما، ان کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی نفسانی شیطانی آفات و غلیات سے پناہ خصوصی عطا فرما، نظر بد سے خصوصی پناہ عطا فرما، حسد سے بغض سے عداوت سے نجات عطا فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری زبانوں کی گرہ کو کھول کے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما، شاہ کرم بارمان درویش نگار برحال منے خستہ و دل ریش نگار ہر چند ملائش بخشائش تو برمان منگر بر کرم کیش نگار تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر و رہای من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنها بگیر اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین۔